حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے ہمارے درمیان ایک عظیم موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ خلاصہ ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے ایک عرض کی تھی کہ ہر دور اور ہر زمانے میں جب جب یہ انسانیت بگڑنے لگی تو کرہ ارض پر اللہ نے کسی نہ کسی نبی، پیغمبر اور رسول کو چن کر بھیجا۔ نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے اور انسانیت کو سیدھا راستہ، سیدھی راہ دکھانے کی کاوش و کوشش کی۔ جن لوگوں نے وقت کی نبی، پیغمبر، رسول کی بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا، وہ کامیاب و کامران، سرفراز و سر بلند ہوتے گئے۔ جنہوں نے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، پس پش ڈالا، الٹا نافرمانیاں کی، تو آپ قرآن مقدس کو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بہت ساری اقوام کا یعنی قوموں کا اللہ نے ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، کبھی قوم عاد کا تذکرہ، کبھی قوم ثمود کا تذکرہ، کبھی آل فرعون کا تذکرہ،
کبھی قوم لوط کا تذکرہ، یہ جتنے تذکرے قرآن مقدس میں موجود ہیں کہ ان کو اللہ نے عذاب دیا اور صفحہ ہستی سے مٹایا، ان کی مین جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ پیغمبر کی بات کو نہ ماننا اور الٹا نافرمانیاں کرنا۔ مثال دیتا ہوں، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی۔ کتنی؟ 950 سال۔ یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، یہ تھوڑا زمانہ نہیں ہے، یہ تھوڑی مدت نہیں ہے، بہت بڑا زمانہ ہے، بہت بڑا ٹائم ہے۔ اور 950 سال کے عرصے میں، مدت میں، زمانے میں 80 یا 82 آدمیوں نے کلمہ پڑھا، نبی کی بات کو مانا۔ اللہ معاف کرے، خود ان کے بیٹے نے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نافرمانی کی بات کو نہ مانا۔ اللہ قرآن مقدس نے اس واقعے کو کھول کر بیان فرمایا۔ دنیا والوں، جب عذاب الہی نازل ہونے لگا، آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، ارکب معنا لا تکن من الکافرین، کافروں کے ساتھ، یعنی یوں ترجمہ کروں تو آسان ہو جائے گا، میرے بیٹے آ جا، میرے ساتھ آ جا، کافران دے رلے نہ رل، کافران دے رلے نہ جا، مارا جائے گا۔ آگے سے کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا جی میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یہ آج یہ چوٹی انہیں نہیں بچانا، وہی بچے گا جس کے اوپر رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوگا۔ تو یاد رکھنا، بچتا وہی ہے جس پر رب کی، ہاں یہ لفظ بولیں گے، بڑا پیارا لفظ آیا ہے، جن پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو، جہاں رحمتیں برستی ہوں وہ بندہ بچ جاتا ہے، جہاں رب کا فضل ہو وہی بچ جاتا ہے، جہاں فضل الہی اور رحمت الہی نہ ہو، قرآن کہتا ہے وہ جتنا مرضی اونچا کیوں نہ ہو، اس کی بلڈ ریلیشن کسی کے ساتھ اتنی زیادہ کیوں نہ ہو، یوں کھول دیتا ہوں، نبی کا باپ، نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، پیغمبر کا بہت بڑا قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر اس نے نافرمانی کی تو جہنم میں تو جلے گا، کبھی جنت کی ہوا نہیں لگے گی۔ بہت ساری مثالیں قرآن مقدس میں ہیں، بہرحال میں آگے چلتا ہوں، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، چلتے ہی چلتے چلتے ہی چلتے آخر میں اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ جب حضور آئے، میرے پیغمبر آئے، وہی ضلالت تھی، آنے سے پہلے وہی گمراہی تھی، وہی گم گپا اندھیرا تھا۔ رب کا قرآن بولا ہے، قرآن نے دہائی پائی ہے، سمجھایا، میرے پیغمبر ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، میرے پیغمبر تیرے آنے سے پہلے
یہ لوگ اور یہ زمانے والے، یہ انسان، ان کانوا من قبل، آپ کے آنے سے پہلے، لفی ضلال مبین، گمراہیاں تو ہر دور میں تھیں، لیکن یہ جو زمانہ میرے نبی کے آنے سے پہلے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ، 575 سال، یہ جو زمانہ، یہ جو ٹائم گزرنے لگا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں، اس میں اتنی گمراہی تھی، اتنی ضلالت تھی، اتنی ضلالت تھی، آئے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر چند واقعے آپ کو سنائے تھے۔ رشتے تو تھے لیکن ان رشتوں کی پہچان، سارے بولے، نہیں تھی۔ انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی، بھلا ظاہر سے وہ سارے انسان نظر آنے لگے تھے، لیکن ان کے اندر اتنی خرابیاں اپنی سگی ماں جیسے عظیم رشتے کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرتے تھے۔ بیٹی دنیا میں آتی اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بہن جیسا عظیم رشتہ ہے اسے اتنا اگنور اور اتنا نظر انداز کرتے کہ پہچان کوئی نہیں تھی۔ آپس کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فسادات اتنے تھے کہ 200 سال، 500 سال، ہزار سال تک ان کی لڑائیاں جاری رہتی، قتل و غارت اتنی ہوتی، ایک بندہ قتل ہوا ایک کے بدلے کئی کی قتل ہو جاتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں، اس عالم کے اندر اللہ نے ایک ایسی ہستی کو بھیجا، رب کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا ہے میرے پیغمبر، ومبشرا ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا بنایا ہے۔ کیا معنی، کیا مطلب؟ میرے پیغمبر جو لوگ تیری بات کو مان لیں گے، جو تو پیغام لے کے آیا ہے، تو جو یہ پیغام سنا رہا ہے، اس سبق کو پڑھ لیں گے، اس پیغام پہ عمل کر لیں گے میرے پیغمبر، ومبشرا ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتا جا میرے پیغمبر، ونذیرا میرے پیغمبر جو نہیں مانیں گے ان کے لیے عذاب الہی سے ڈراتا جا میرا پیغمبر۔ یہی بات ہر نبی، ہر پیغمبر نے کہی تھی۔ او دنیا والوں، اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ جس بندے نے بات مان لی، اللہ کلے دی عبادت کرنا شروع کی، میری اطاعت کرنا شروع کی، اور قدم قدم کے اوپر اللہ سے ڈر ڈر کے اس بندے نے زندگی گزارنا شروع کی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے نتیجہ یہ نکلے گا، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو اللہ کے رسول کی بات کو مانے، شور ختم کر، دیکھو لائٹ آ گئی، توجہ کریں، آ گئی نا، وہ بند کریں گے، چلو۔ جو اللہ کی عبادت کرے، نبی کی اطاعت کرے، آپ توجہ میری طرف کریں گے، اللہ کی عبادت کرے اور پیغمبر کی اطاعت،
اطاعت کرے یعنی فرما برداری کرے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا اور انداز قرآن مقدس کا آواز آنے لگی۔ ویلیوم سارے بند کر، صرف یہاں چلا تھوڑا دیر کھولے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے پیغمبر مٹھڑی تے سونی زبان دے نال اعلان کر، توجہ کریں گے، تحبون اللہ، اللہ کے محبوب ہونا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ دوسرا ترجمہ کہ اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ تیسرا ترجمہ کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو جائیں۔ ایسی اللہ کی رحمتیں نہیں آئے گی، اللہ ایسے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، تابعداری نہ کرے، اتباع نہ کرے۔ اگر آپ نے میرے پیغمبر کی اتباع کی، میرے پیغمبر کی تابعداری کی، وہی الفاظ ہیں وہاں بھی اللہ کا نبی یہی کہہ رہا ہے، 29واں پارہ ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعون یغفر لکم من ذنوبکم۔ یہاں بھی تیسرے پارے میں وہی الفاظ ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے سونے محمد دی اتباع تے طریقے تے عمل کرنا تواڈا کم ہے۔ وہی لفظ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اور میرے سونے محمد کریم دی امت دے لوگوں، میں اپنی رحمت دے نال تواڈے سارے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا، لیکن شرط یہ ہے جہاں جہاں میرے نبی نے آپ کو کھڑا کیا ہے وہیں رکنا ہے، اس سے آگے پیچھے، تارے بولیں گے آگے پیچھے نہیں جانا ہے۔ اگر آگے گئے پھر بھی، نیچے گئے پیچھے ہٹے پھر بھی۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر دی امت دے لوگوں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اے میرا پیغمبر جو کچھ تو ان کو دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جیڑا کچھ میرا پیغمبر تمہیں دے دے، مانا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کچھ میرا نبی کہے او میری امت لوگوں یہاں رکنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ وما نہاکم، جہاں سے میرے نبی نے تمہیں منع کر دیا ہے، جہاں سے میرے نبی نے تمہیں روک دیا ہے، ادھر تم نے قدم ایک بالش جتنا بھی آگے نہیں لے جانا۔ یہ نہ کہنا کہ برادری کیا کہے گی، یہ نہ سوچنا کہ دوست احباب کیا کہیں گے، یہ نہ کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں 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 نہیں، تیری نظر لوگوں کی اوتے نہ ہوئے، تیری نظر دوست احباب قوم کنبہ قبیلے پہ نہ پڑے۔ اور میرے نبی دا امتیا، تیری نظر میرے محمد دے طریقے پر پڑ جائے، تب بندہ کامیاب ہے۔ اگر اس کی نظریں لوگوں پر رہیں کہ واہ جی واہ لوگ کیا کہیں گے، اب یار ہم یہی کرتے ہیں نا، واہ جی واہ یہ کام کر رہے۔ مثال دیتا ہوں، بیٹے کی شادی کی، پہلا بیٹا ہے، دوسرا ہے، جو بھی ہے یا آخری ہے، چلو جی اس کے اوپر کوئی دول چول، کوئی ڈھمکے شمکے، کوئی ناچ گانا، کوئی ہلا گلا، یہ ساری چیزیں کیوں بھائی؟
واہ جی واہ، لوگ کیا کہیں گے کہ واہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے، اور یہ سارے خرافات نہیں کیے، یہ لوگوں کی بات ہے، اور دوسری طرف میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ زور سے حیران ہو جائیں گے جب سے ہماری نظریں، یہ جملہ تو بہت بڑا ہے، اب کاش کہ آپ کے دل میں اتر جائے، کاش کہ آپ کے دل میں اتر جائے تو خدا کی قسم زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے۔ جب سے ہماری نظریں لوگوں پر پڑی ہے تو ہمارے حالات یہ بن گئے ہیں، جب نظریں رب محمد پر اور میرے محبوب کی شریعت پر تھی تو قربان جاواں زمین پر چلتے تھے اور آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں برستا کرتے تھے۔ مثال دیتا ہوں، جملے سے اٹیچ ہے، بڑی پیاری بات۔ بیت المقدس کو فتح کرنے لگے سیدنا حضرت عمر، زور سے کہیں عمر وہ جوان ہے جو فرش زمین پر بولتا تھا، عرش بری سے اللہ عمر کی رائے میں تائید میں قرآن نازل کرتا تھا۔ علماء نے لکھا 13 یا 14 یا 17 مقام ایسے ہیں، فرش زمین پر عمر بولتا ہے، عرش بری سے اللہ قرآن بنا کے بھیجتا ہے۔ قربان جاؤ، ہائے بیت المقدس، یہ فلسطین فتح ہونے لگا، سرحدیں نظر آنے لگیں، یہاں سے سفر شروع ہے، باریاں مقرر ہو رہی ہے، غلام کی بھی اور آقا کی بھی۔ کبھی عمر اوپر بیٹھتے ہیں، اسلم اونٹ کی مہار پکڑتے ہیں، کبھی غلام اوپر بیٹھتے ہیں، وزیر اعظم اٹھ دیا مہار پکڑ کے اگیچے نکل رہا ہے۔ آج وہ ٹائم اور وہ وقت آیا، عمر کی باری آئی اونٹ کی مہار کو پکڑنے کی، اور غلام کی باری آئی اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی۔ ادھر سے لوگ نظر آ رہے ہیں، سرحدیں نظر آ رہی ہیں، اور حضرت عمر نے اونٹ کی مہار پکڑی اور اسلم اوپر بیٹھا۔ جو نظر پڑی تو اسلم نیچے اترنے لگے۔ کہا امیر المومنین جی اوپر بیٹھیے، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں۔ جب وہاں قریب جائیں گے لوگ دیکھیں گے اور لوگ کہیں گے کیسا غلام ہے، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین سے اٹھ دیا مہارا پکڑوا کے آ رہا ہے۔ توجہ میری طرف، وہی جملہ وہی لفظ کہے امیر المومنین، لوگ کیا کہیں گے؟ بولے لوگ کیا کہیں گے؟ اوپر بیٹھیے، مجھے شرم آتی ہے۔ قربان جاؤں حضرت عمر کے جواب کے اوپر، قربان جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلم جلدی کر اوپر بیٹھ، تیری نظراں مخلوق دے اتے نے تے میں عمر دیا نظراں خالق دے اتے نے۔ نہیں بولے زور سے زور سے، آپ کی نظریں مخلوق کے اوپر ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں دن قیامت میں اللہ کے حضور حاضری تو دینی ہے، دن قیامت کے اللہ کے حضور پیش تو ہونا ہے۔ یہ تھا تقویٰ، یہ تھا اللہ کا ڈر۔ آج تقویٰ بھی کوئی نہیں، ڈر بھی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں شریعت جاتی ہے چلی جائے، معاملات جاتے ہیں چلے جائے، قرآن نو پشت آتی ہے آ جائے، نبی کی سنت کو پشتا دیا جائے، ہاں جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ ہائے بندہ کیسا ہے، اس نے کیا بھی کچھ نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔
بھائیو تقویٰ تو اس چیز کا نام ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، قدم قدم کے اوپر اللہ سے ڈرو، اور ڈرنا بھی ایسے ہے جیسے حق ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ تیری نظر اللہ کی ذات کے اوپر ہو کہ میں نے دن قیامت میں پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر نے کہا میرے بھائی اور میرا یار اسلام، تیری نظراں مخلوق دے اتے نے تے میں عمر دیا نظراں خالق دے اتے نے، تیری نظریاں لوگاں دے اتے نے تے میری نظریں رب العالمین کے اوپر ہے۔ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا اوپر بیٹھ، میں تیری اٹھ دی مہار پکڑا، بیٹھی ہے اوپر۔ ہائے آج کوئی ہے ایسا کوئی بندہ؟ ہاں ایک دن حضرت عمر خطبہ دینے لگے ہیں، میں آتا ہوں اسی بات پہ آتا ہوں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور زور سے کہا یا ایھا الناس، او لوگو اسمعوا، میری گل نو غور دلال سنو، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ بس یہ جملہ ختم کیا تو ایک بدوی دیہاتی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا لا تسمعوا، ہم تمہاری بات نہیں سنتے۔ عمر چونک گئے، یہ کون ہے بولنے والا، کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہی چونکے اور پوچھا بھائی خیر تو ہے، کیوں نہیں سنتا؟ تو کہنے لگے مجھے جواب دو، کل جب یہ کپڑا تقسیم ہوا تھا نا بیت المال سے، اور ایک ایک میٹر ہمیں ملا، ساڈا قمیص تے کرتا تے نہیں بڑھیا، تیرا کرتا قمیص کیسے بن گیا؟ پہلے اس قمیص کا حساب دو، پھر منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دو۔ پہلے مجھے اس کرتے کا حساب دو، جواب نہیں، کرتے کا حساب دو۔ ایک ایک میٹر ہمیں بھی ملا، وہی میٹر تجھے بھی ملا، ہمارا سوٹ کیا، ہمارے کپڑے تو قمیض تو نہیں بنی، تمہاری قمیض کیسے بن گئی ہے؟ پہلے دا جواب دے۔ قربان جاؤں، جو ہی اس نے یہ جملہ مکایا ختم کیا، قریب برابر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بیٹھے تھے۔ عمر نے کہا قم یا عبداللہ، میرا پتر تو جواب دے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا امّے، اور میرا چاچا سن، جب یہ کل کپڑا تقسیم ہونے لگا تھا، ایک میٹر میرے حصے میں بھی آیا، ایک میٹر میرے بابا کے حصے میں بھی آیا۔ باپ بیٹا جب یہ کپڑا لے کے گھر پہنچے ہیں، رات کو بیٹھے ہوئے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر بابا جی گھر آئے، میرے ہاتھ میں بھی وہ کپڑا تھا، ابا کے ہاتھ میں بھی وہ کپڑا تھا۔ باپ بیٹے نے ہم نے مشورہ کیا ہے، ابا نے کہا بیٹا تیرا بھی قمیص نہیں بننے والا، میرا بھی نہیں بننے والا، اب لہذا دونوں کپڑوں کو ملا کر قمیض بناتے ہیں، 2 دن تو پایا کرتے 2 دن میں پاؤں گا، 2 دن تو نے پہننا ہے کون یہ؟ نہیں، عہدہ کیا ہے؟ وزیر اعظم۔ عہدہ کیا ہے؟ یہ لفظ بولیں گے، عہدہ کیا ہے؟
وزیر اعظم ہے، عہدہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر ہے، عہدہ کیا ہے؟ وزارت عظمیٰ ہے، عہدہ کیا ہے؟ امیر المومنین ہے، لیکن بات وہی آ گئی، ان کی نظریں لوگوں پہ نہیں، ان کے نظریں رب کی ذات پہ ہے، ان کی نظریں ادھر نہیں، ان کی نظریں میرے محبوب کی شریعت کے اوپر ہے، ان کی نظریں ادھر ادھر نہیں، قربان جاوا ان کی نظریں میرے محمد کی اتباع پہ ہے، میرے نبی کے طریقے پر ہے، میرے نبی کی سنت پر ہے۔ یہی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہر چیز ہوتی ہو جائے لیکن میرے محبوب کی سنت کے اوپر آنچ نہ آئے، اللہ کے حکم کی ہائے نافرمانی نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھوڑی سی بھی نافرمانی نہ ہو۔ اس لیے قربان جاؤں یہی تو لوگ تھے او میرے یاروں، میرے بھائیوں، ہیں تو بادشاہ، ہیں تو وزیر اعظم، ہیں تو امیر المومنین، لیکن ڈنڈا اٹھا کے رات کو یہ پہرے دیا کرتے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں پہرا دیتے ہیں، لوگ دنیا حیران ہے۔ اس لیے تو یہی زمانہ ہے عمر کا او میرے بھائیوں، یہ عمر کا زمانہ، عدل و انصاف کا زمانہ، تاریخ کے اندر دیکھا اور پڑھا گیا ہے، یہی وہ زمانہ تھا کہ بیڑیے کو جرت نہیں تھی کہ بکری کو ہاتھ لگا کے دیکھے، بھیڑیے کو جرت نہیں تھی کہ بکری کو ہاتھ لگا کے دیکھے۔ لوگوں نے دیکھا تھا ایک ہی تالاب ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی کھڈا ہے جس میں پانی ہے، بکریاں پانی پی رہی ہیں، بھیڑیا جو آیا ہے ایک کی گھاٹ تو بکریاں اور بھیڑیا پانی پیتے نظر آنے لگے ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا کہ ان کی نظریں لوگوں پر نہیں، ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا فلانا کیا، لوگ کیا کہیں گے، لیکن قربان جاؤں انہوں نے کہا لوگوں کے اوپر نظریں نہیں، نظر ہو تو رب کی ذات کے اوپر، نظر ہو تو حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے اوپر ہے۔ حضرت عمر اٹھ دے یعنی مہار اٹھ دی، ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی ہے، قریب آ رہے ہیں، آگے لوگ کھڑے ہیں، ادھر دیکھیے گا کسی کے ہاتھ میں تورات ہے، کسی کے ہاتھ میں انجیل ہے، کسی کے ہاتھ میں زبور ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سائل سوال کرتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں بتایا جائے وزیر اعظم کیڑا ہے تے غلام کون ہے؟ جواب دینے والوں نے دیا دنیا والوں وزیر اعظم وہ ہے جس کے ہاتھ میں اٹھ دی مہارے، تے غلام وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا، میں تو یوں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو گئے ہوں گے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو گئے ہوں گے۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ قربان جاؤں کیا ہی تقویٰ ہے، کیا ہی یہ ساری چیزیں ہیں، کتنی ایسی زندگی پیاری اور سہنی جن کی قرآن و سنت کے مطابق گزر رہی ہے۔ آج وہی بات آ گئی، آج جو ہم مار کھا رہے ہیں وہ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہماری نظریں ادھر ہیں، ان کی نظریں ادھر ہیں، ہماری نظریں لوگوں پہ ہیں، ان کی نظریں شریعت پر ہیں، ہماری نظریں ادھر ادھر ہیں، ان کی نظریں قرآن کے اوپر ہیں، ان کی نظریں حضور کے سچے فرمان کے اوپر ہیں۔ یہی تو بات تھی نا جب نظریں ان کی ادھر تھیں، آج حالات یہ ہیں، پھر یہ زمین پر چلتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، اے دنیا والو یہی وہ لوگ ہیں یہ زمین پر چلتے ہیں، اگر ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے تو یوں نہ کہا جوتیاں کوئی نہیں، اگر ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو یوں نہ کہنا کپڑے نہیں ہیں، ہاں اگر ان کے جسم کے اوپر جو کرتا قمیص ہے ان کے اوپر ٹاکیاں تو لگی ہوئی ہیں، یہ تمہیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ آسمانوں سے میری رحمتیں ان کے اوپر برس رہی ہیں۔ جب قریب آئے تھے نا عمر، سب کہتے رضی اللہ تعالی، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے ساری چیزیں دیکھی، چابیاں حوالے کی بیت المقدس کی،
چابیاں حوالے کی۔ علماء نے لکھا ہے جب قریب آئے تو نظر پڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر جو قمیض تھی، کرتا تھا، چولا ہائی، ادوتے 17 ٹاکیاں چمڑے دیاں لگیاں ہویا، 17 ٹاکیاں چمڑے کی لگی ہوئی تھیں۔ ایک دن ایک وفد آیا تھا ملنے کے لیے، بڑا وفد، جس طرح آج آتے ہیں دوسرے ممالک سے وفد آتے ہیں نا جی، آج دیکھتے ہیں آج جی ادھر سے وفد آیا، آج ادھر سے وفد آیا، اس زمانے بھی آیا کرتے تھے۔ وفد آیا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں عمر سے ملنا ہے، امیر المومنین سے۔ تو لوگوں نے بتایا یا مسجد نبوی میں دیکھو یا ادھر حجرے میں دیکھو، ادھر گئے تو کوئی نہیں ہے۔ حجرے میں جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ریت بچھی ہوئی ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے، نیچے اینٹ رکھی ہے۔ وہ گئے پھر واپس آ گئے، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا کہ ہمیں اپنا وزیر اعظم ملواؤ، امیر المومنین سے ملاقات کرنی ہے، وہاں تو ایک کوئی درویش سویا ہوا ہے، فقیر سویا ہوا ہے۔ لوگ جب قریب گئے، جا کر دیکھا، انہوں نے کہا یہی تو ہمارا امیر المومنین عمر ہے جو ریت پہ سویا ہوا ہے۔ اللہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عمر، کھڑے ہو کے سلام کرنے لگے کہ تیری سادگی اور تیرے تقوی تے قربان جائے، تیرے نام سے کیس و کسرا کانپ جاتے ہیں۔ کفار کے سامنے، کافروں کے سامنے اگر عمر کا نام لیا جاتا تو ان کے پیشاب نکل جاتے تھے، کیوں نہ نکلے۔ خود میرے نبی نے فرمایا عمر جی سونا، مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ جس راستے سے تو چل رہا ہو رہا، اگر شیطان اس راستے پہ آ رہا ہو تو شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں عمر کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس سے شیطان بھاگتا ہے، کفر لرزتا ہے، کفر کانپتا ہے، اس کے تقوی کی انتہا یہ ہے، اس کی سادگی کی انتہا یہ ہے کہ وہ زمین پر ریت پہ سوتا ہے اور اپنا سرہانہ اینٹ کو بنا کے سوتا ہے۔ علماء نے لکھا جب انہوں نے وفد نے یہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ امیر المومنین ہے، تو عمر پھر غلامی، عمر پھر کلمہ پڑھا اور سچے محمد دا پکا غلام پڑ جائیں۔ مسلمان ہے، کئی ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کیا کہا جملہ میں نے؟ صرف، سارے بولیں گے، صرف دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس لیے صحابہ فرماتے تھے کونو مثلنا، اور دنیا والوں ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ۔ میں یہ جملہ کہوں گا سب کے لیے یہ آسان جملہ ہے۔ آج کوئی مولوی صاحب، پیر صاحب، شیخ الحدیث اور بڑا سے بڑا اللہ والا بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تم بولو، کہہ سکتا کوئی نہیں۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، یہ جملے پہ غور کرنا، بڑا عظیم جملہ ہے، آپ کو کام آئے گا، دل میں بٹھائیے گا۔ صحابہ کو اپنے ایمان و عمل پر اتنا کانفیڈنس تھا کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرح ہو جاؤ۔ ان کو اپنے ایمان و عمل پر اتنا کانفیڈنس تھا کہ تم ہماری طرح ہو جاؤ، تو اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ ان کی نظریں مخلوق پہ نہیں، ادھر ادھر غیروں پہ نہیں، نبی کی شریعت پر، سنت پر۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب